اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شکوہ۔ کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں، میں بھی غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی۔ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جزر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔
دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو ہی تو دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نئی محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ روے دشت ہو سیلی زدائے موج سراب، تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی، تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں، عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی یہ تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں تجھے یاد نہیں،
وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ ای خوشان روز که آیی و به صد ناز آیی، بی حجابان سوی محفل ما باز آیی۔ بادکش غیر ہیں گلشن میں لبیجو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے۔ اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز۔ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے۔ جوی خون می چکد از حسرت دیرینه ما، می تپد ناله به نشتر کدۀ سینه ما۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک۔ قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں۔ قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں۔ اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔ 31 بند پر مشتمل شکوہ اقبال کی ان معرکۃ الآراء طویل نظموں سے بے حد اہم نظم ہے جسے صدی کی انتہائی مقبول تخلیق سے تعبیر کیا جائے گا تو بے جان نہ ہوگا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس نظم میں اقبال مکالمہ تو رب ذوالجلال سے کرتے ہیں، لیکن ان کا لہجہ معمول سے بھی زیادہ تند و تیز ہے۔ شکوہ وہ نظم ہے جس کے حوالے سے اقبال پر کفر کے فتوے بھی عائد کیے گئے اور 20ویں صدی کے آغاز میں اس کی اشاعت پر بھی خاصی لے دے ہوئی، یہاں تک کہ انہیں اپنے دفاع میں جواب شکوہ جیسی نظم بھی لکھنا پڑی جس کا ذکر اگلے صفحات میں آئے گا۔ زیر تشریح نظم شکوہ فکری سطح پر ہی نہیں، فنی اور تکنیکی بنیاد پر بھی ایک بلند پایہ نظم ہے۔ پہلا بند، مانی، زیاں کار، اپنا نقصان کرنے والا، سود فراموش، اپنے نفع سے غافل، فکر فردا، کل کی فکر، غم دوش، ماضی کا غم، نالے، رونا، ہماتن گوش، پوری طرح متوجہ، ہم نوا، دوست، جرت آموز، دلیری سکھانے والی، تاب سخن، قوت گفتار،
خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک۔ مطلب نظم کا آغاز خاصے تند و تیز لہجے میں کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ زندگی میں نقصان اٹھاؤں اور فوائد حاصل نہ کروں۔ یہ بھی بے معنی بات ہے کہ عصر موجود کی فکر میں تو گھلکتا رہوں اور مستقبل کی طرف دھیان نہ دوں۔ کیا یہ مذاق خیز امر نہیں ہے کہ بلبلوں کی نالوں فریاد تک ہی خود کو محدود رکھوں اور اس کے بجائے کسی دوسری جانب بھی خود کو متوجہ رکھوں؟ رب ذوالجلال نے تو مجھے ایسی قوت گویائی عطا کی ہے جو بڑی جرت اور حوصلے کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاکم بدہن میں اب اپنے پالنے والے ہی سے شکوہ شکایت کر رہا ہوں۔ دوسرا بند معنی شیوائے تسلیم، اطاعت کی عادت، ارباب وفا، اہل وفا، وفادار لوگ، خوگر حمد، خدا کی تعریف کرنے کے عادی۔ مطلب یہ امر حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار رضائے الہی کے مطابق زندگی گزارنے کے عمل میں خاصی شہرت رکھتے ہیں، پھر بھی حالات نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ اپنے درد کا قصہ بیان کرنا اب ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ بے شک ہماری ہستی ایک ساز خاموش کی مانند ہے کہ دل ہے کہ فریاد سے معمور ہے، چنانچہ صورت میں نالہ و فریاد لبوں تک آ جائے تو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو ایک طرح سے ہماری مجبوری ہے۔ چنانچہ اے رب ذوالجلال، ہم جو ہمیشہ تیری حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، اب انہی وفادار لوگوں سے تھوڑا شکوہ بھی سن لے کہ ہم جو ہمیشہ سے تیری حمد و توصیف کے عادی رہے ہیں، اب ان سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے کہ یہ ایک درد مند دل سے نکلی ہوئی ایسی آواز ہے جو حقیقت حال سے تعبیر کی جانی چاہیے۔ تیسرا بند معنی ازل، وہ زمانہ جس کی ابتدا نہیں، بوئے گل، پھول کی خوشبو، جمیعت خاطر، اطمینان قلب۔ مطلب اے خدا، بے شک تیری ذات قدیم تو ازل سے ہی موجود ہے، اس کے باوجود تیری ذات ایک ایسے پھول کی مانند تھی جس کی خوشبو چمن میں پھیلنے کے امکانات نہ تھے۔ اے مہربان و کریم، انصاف کا تقاضا تو اس سوچ میں مضمر ہے کہ اگر ہوا موجود نہ ہو تو پھول کی خوشبو باغ میں کسی طور بھی نہیں پھیل سکتی۔ یہ ملت اسلامیہ ہی تھی جس نے تیرا پیغام عام کیا۔ ہم اگر تیرا پیغام لے کر دنیا بھر میں مارے مارے پھرتے تو یہ پریشانی اور سرگردانی ہمارے لیے وجہ تسلی تھی، ورنہ تیرے پیغمبر کی یہ امت دیوانی تو نہ تھی کہ در بدر پھرے۔ چوتھا بند معنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، خوگر، عادی۔ مطلب ملت اسلامیہ سے قبل تو اے خدا تیری دنیا کی عجیب و غریب کیفیت تھی، کہیں تو پتھروں کو اور کہیں لوگوں نے درختوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا اور یہ لوگ انہی کی پرستش کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ان اشیاء کو اپنا خالق سمجھنے کا عادی ہو چکا تھا جس کے وجود کو خود محسوس کر سکے۔ اس صورت میں تجھے کون مانتا کہ جو ہمیشہ نظروں سے اوجھل رہتا ہے؟ یہ حقیقت بھی تیرے علم میں ہے کہ ان دنوں کوئی شخص بھی تیرا نام لینے اور تیری عبادت کرنے کا قائل نہ تھا۔ یہ صرف اہل اسلام کی قوت ایمان اور قوت بازو ہی تھیں جن کے سبب کائنات کے گوشے گوشے میں تیرا نام عام ہو گیا اور ہر طرف تیری عبادت ہونے لگی۔ پانچواں بند معنی سلجوق، سلجوقی خاندان، معمور، آبادی، نصرانی، عیسائی۔ مطلب اس بند میں اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے قبل اس دنیا میں ترکوں کا قبیلہ سلجوق بھی تھا اور توران کے طول و عرض میں تورانی بھی موجود تھے۔ چین جیسے وسیع و عریض ملک میں چینی باشندے بھی مقیم تھے اور ایران ساسانیوں کی شوکت و جلال کا مظہر تھا۔ پھر یہاں یونانی بھی رہتے تھے، اسی دنیا میں یہودی اور نصرانی بھی رہتے تھے۔ اس کے باوجود تیرے نام کے تحفظ کی خاطر یہ تو بتا تلوار کس نے اٹھائی اور تصور توحید سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کے علاوہ کون نہ بردازمہ ہوا۔ چھٹا بند معنی مارکا آراؤں، جنگجو، کلیساؤں، گرجا، جہانداروں، بادشاہ۔ مطلب اے معبود حقیقی، ہم مسلمان ہی تھے جو ساری دنیا میں تیرے مخالفین کے مقابل نبرد آزما رہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کبھی ہم دشمن کے خلاف صحراؤں میں اور کبھی دریاؤں اور سمندروں میں جا کر صف آرا ہوئے، کبھی یورپی ممالک کو فتح کر کے وہاں کی کلیساؤں میں جا کر اذانیں دیں اور نغمہ توحید سنایا،
اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں پہنچ کر آواز حق بلند کیا۔ امر واقعی یہ ہے کہ مسلمانوں کو بڑے بڑے شان و شوکت والے سلاطین کی عظمت مرعوب نہ کر سکتی تھی، اس لیے ہم تو تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے کی جرت اور حوصلہ رکھتے تھے۔ 7واں بند، معنی، تیغ زنی، تلوار چلانا، سر بکف، جان ہتھیلی پر رکھنا، بت شکنی، بت توڑنا۔ مطلب، اے خدائے ذوالجلال، ہم مسلمان تو اپنے حریفوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے جیا کرتے تھے اور تیرے نام کی عظمت کے لیے زندگی قربان کر دیتے تھے۔ جہاں تک ہماری تیغ زنی کا تعلق تھا، وہ محض اپنی حکومتوں کے تحفظ کی خاطر نہیں تھا، نہ ہی ہم دولت کے لیے دنیا بھر میں اپنا سر ہتھیلیوں پر لے کر پھرتے تھے۔ اگر ہماری قوم مال و دولت پر مرتی تو بت شکنی کیوں کرتی؟ 8واں بند، معنی، سرکش، باغی۔ مطلب، ہم مسلمان تو وہ حوصلہ مند لوگ تھے جب میدان جنگ میں پہنچ گئے تو فتح حاصل کیے بغیر واپس نہ پلٹے۔ انسان تو انسان، ہم تو وہاں شیروں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ اگر تیرے خلاف کوئی بغاوت پر آمادہ ہوتا تو ہم اس کے خلاف ڈٹ جاتے، اور پھر تلوار تو الگ رہی، ہم لوگ تو توپ کے مقابل بھی سینہ سپر ہو جاتے۔ اے مالک حقیقی، یہ بتا کہ ہمارے علاوہ توحید کا علم بلند اور کس نے کیا؟ ہم تو تیرا یہ پیغام زیر خنجر بھی سنایا۔ آخری مصرے میں علامہ کا اشارہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کی جانب ہے، جنہوں نے میدان کربلا میں حق کی فتح کے لیے اپنا سر کٹوا دیا۔ 9واں بند، معنی، شہر قیصر، روم کی سلطنت، یزداں، نیکی کا خدا۔ مطلب، اے خدا، اتنا بتا دے کہ یہودیوں کی مشہور بستی خیبر میں القدس کا دروازہ کس نے تنے تنہا اکھاڑ پھینکا؟ ایک روایت کے مطابق یہ دروازہ اتنا وسیع و عریض اور مضبوط تھا کہ اسے کم و بیش 100 افراد مل کر بند کیا کرتے تھے اور کھولا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام کا یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب نے جنگ خیبر کے دوران تنہا یہ دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا، جس کے بعد لشکر اسلام نے بآسانی اس انتہائی مضبوط قلعے کو تسخیر کر لیا۔ قیصر روم کی عظیم شہر قسطنطنیہ کو کس نے فتح کیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے ایسے نافرمان لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیا جو مخلوق ہونے کے باوجود خالق بن بیٹھے تھے؟ اور یہ بھی بتا دے کہ کفاروں کے لشکروں کو کن لوگوں نے تباہی سے دوچار کیا؟ جس دور میں ایران میں آگ کی پرستش کی جاتی تھی اور وہاں کے لوگ اسی واسطے سے آتش پرست کہلاتے تھے، ان کی آتش قدوں کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینے والے کون لوگ تھے؟ چنانچہ اس عمل کے بعد ذکر توحید کو اثر نو کس نے زندہ کیا؟ 10واں بند، معنی، زحمت کش پیکار، جنگ و جدل کی تکلیف، صنم، بت۔ مطلب، اے خدا، یہ بتا کہ ملت اسلامیہ کے علاوہ اور کون سی قوم تھی جس نے تجھ سے محبت کی اور تیری خاطر ہمیشہ میدان کارزار میں سرگرم عمل رہی؟ وہ کس قوم کی تلوار تھی جس نے ساری دنیا کو تسخیر کیا اور اس پر حکومت کی؟ کس کے نعرے تکبیر سے دنیا بیدار ہوئی اور نیک و بد کی تمیز سیکھی؟ وہ کون سی قوم تھی جس کے خوف سے بت بھی سہمے ہوئے رہتے تھے اور ان کو سامنے پا کر سجدے میں گر جاتے اور تیری وحدانیت کا اقرار کر لیتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ قوم مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ 11واں بند، معنی، زمیں بوس، زمیں کو بوسہ دینا، مراد سجدہ کرنا۔ بندہ، غلام، غنی، دولت مند۔ مطلب، اے معبود حقیقی، تو اس امر سے یقیناً آگاہ ہے کہ میدان جنگ میں زبردست نبرد آزمائی کے دوران تیری عبادت یعنی نماز کا وقت آ گیا تو مسلمان عصا کرنے دشمن کے تلواروں کی پرواہ کیے بغیر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور سجدہ ریز ہو گئے۔ اس دوران ان عساکر میں بندہ و آقا کی تمیز مٹ گئی اور دوران نماز آقا و غلام، امیر اور غریب سب کا فرق ختم ہو گیا اور سب برابر ہو گئے۔ امر واقعی یہ ہے کہ تیری سرکار میں پہنچ کر یہ سب لوگ ایک ہو گئے۔ 12واں بند، معنی، محفل کون و مکان، مراد دنیا، بحر ظلمات، بحر اوقیانوس۔ مطلب، تجھے معلوم ہے کہ ایک عرصے تک مسلمان تیرا پیغام لے کر ہمہ وقت ساری دنیا میں پھرتے رہے اور ہر فرد کو دعوت توحید دیتے رہے۔ تیرا پیغام لے کر تو وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں پھرتے رہے، اور اس امر کا تو تجھے علم ہی ہے کہ اس عمل میں کبھی ناکام ہوئے نہ وہاں سے ناکام لوٹ کر آئے۔
اے آقا تجھے علم ہے کہ صحرا تو لگ رہے، ہم نے تو دریا بھی نہیں چھوڑے اور بحرے اوقیانوس تک اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ 13واں بند معنی باطل، کفر، جبینو، ماتھا۔ مطلب ہم مسلمان نے اپنی جد و جہد اور قربانیوں سے باطل کو مٹا کر سچائی کا بول بالا کر دیا اور انسان کو دوسرے انسان کی غلامی سے نجات دلائی۔ تیرے کعبے سے بتوں کو نکال کر اپنی پیشانیوں سے آباد کیا، تیرا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر کے رکھا۔ اس کے باوجود تجھے یہ گلہ ہے کہ ہم تیرے وفادار بندے نہیں ہیں، مگر یہ جان لے کہ ہم وفادار نہیں تو تو نے ہماری کون سی دل دہی کی ہے؟ یعنی ہم مسلمانوں نے تو تیرے لیے ہر ممکن قربانی دی جبکہ تیرا سلوک نمایاں ہے۔ 14واں بند معنی کاشانو، قیام گاہ۔ مطلب اے خدا بے شک اس دنیا میں ملت اسلامیہ کے علاوہ اور بھی کئی قومیں آباد ہیں، ان میں نیک لوگ بھی موجود ہیں اور گنہگار بھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ایسے افراد بھی موجود ہیں جو انتہائی مغرور و متکبر واقع ہوئے ہیں۔ ان میں کاہل بھی ہیں، ہوشیار بھی اور غفلت شیار بھی موجود ہیں، اور صدہا ایسے لوگ ہیں جو تیرا نام لینا پسند نہیں کرتے اور تجھ سے قد رکھتے ہیں، لیکن صورت یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں پر تو تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں پر تو عذاب ہی نازل ہوتا رہتا ہے۔ 15واں بند معنی منزل دہر، دنیا کی منزل، ہدی خاں، ساربان، خندہ زن، تمسخر کرنے والا۔ مطلب چنانچہ اب تو کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے دشمن علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تو خاتمہ ہو گیا۔ ان کو بڑی مسرت ہے کہ جو لوگ کعبے کے نگہبان تھے وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ وہ لوگ جو قافلے میں اونٹوں کے ساتھ نغمے گاتے سفر کرتے چلے گئے، صرف یہی لوگ نہیں بلکہ ہمراہ قرآن کو بھی بغلوں میں دبائے روانہ ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی زوال پذیری پر دوسرے حریف بغلے بجا رہے ہیں کہ یہ قوم تو قرآن کو بھی بغلوں میں دبا کر لے گئی۔ تو جانتا ہے کہ کفار ہماری تضحیک پر آمادہ ہیں، لیکن تجھے شاید اپنی توحید کا کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ 16واں بند معنی معمور، بھرے ہوئے، شعور، تمیز، مدارت، تواضع۔ مطلب یہ کوئی شکایت نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ تو نے ان لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے اور ان کے خزانے بھر دیے ہیں جنہیں کسی محفل میں بات کرنے کا شعور بھی نہیں ہے۔ افسوس محض اس بات کا ہے کہ کافروں کو تو اس دنیا میں ہی تو نے محلات اور لونڈیاں عطا کی ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کو محض وعدہ حور پر ہی ٹرخا دیا ہے، اور وہ حوریں بھی بہشت میں داخل ہونے پر مشروط ہیں۔ آخر ہم سے کیا خطا ہو گئی جو پہلے کی طرح ہم تیرے لطف و کرم سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں؟ 17واں بند معنی نایاب، غائب، مفقود، موج سراب، فریب نظر، تانے اغیار، غیروں کے تانے، خاری، ذلت۔ مطلب آخر مسلمانوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ وہ دنیاوی دولت سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ تیرے اختیار میں تو اتنا کچھ ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب ہو سکتا ہے۔ تو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ چاہے تو دشت و صحرا میں بھی سمندر کی مانند بلبل رقصاں ہو، اور صحرا میں سفر کرنے والے مسافر کے سامنے تو چاہے تو سیراب کی بجائے اتنا سیلاب آ جائے کہ مسافر کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ ہم تو اغیار کے تانوں سے بھی ہمکنار ہیں اور رسوائی و ناداری سے بھی دوچار ہیں۔ اتنا تو بتا دے کہ تجھ پر مر مٹنے کا صلہ کیا خار و برباد ہونے میں ہی ملتا ہے۔ 18واں بند معنی اغیار، غیر کی جمع۔ مطلب ایک زمانہ تھا جب دنیا پر مسلمانوں کا تسلط تھا، جبکہ یوں لگتا ہے کہ اب وہ غیر مسلموں کو پسند کرنے لگی ہے۔ ہمارے لیے تو بس ایک خیالی دنیا ہی رہ گئی ہے۔ ہم تو اس منظر سے ہٹ گئے، اب دوسروں نے دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اس صورت میں یہ گلہ نہ کرنا کہ دنیا سے توحید مٹ چکی ہے، ہم تو صرف اس لیے جی رہے ہیں کہ تیرا نام باقی رہے۔ پر اتنا بتا دے کہ ساقی کے بغیر جام کی حقیقت کیا ہے۔ 19واں بند معنی وعدہ فردہ، کل کا وعدہ، رخ زیبا، خوبصورت چہرہ۔ مطلب اے مالی کے دوسرا، اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تو نے جو محفل آراستہ کی تھی اس کا خاتمہ بھی ہو گیا اور تیرے چاہنے والے بھی رخصت ہو گئے۔ تیرے عشاق اس محفل میں شب بھی آہیں بھرتے تھے اور صبح کے وقت نالا و فریاد کرتے تھے، لیکن ان کے خاتمے پر اب یہ سب کچھ بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ان چاہنے والوں نے تجھے اپنا محبوب بنایا اور اس کا صلہ بھی حاصل کر لیا۔
ان کا دور اس قدر مختصر رہا جیسے کوئی محفل میں آ کے بیٹھا ہی ہو تو اس کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ جو چاہنے والے تیرے جلووں کی تمنا لے کر آئے تھے انہیں تو تو نے وعدہ فردہ پر ڈال دیا۔ اب ان کی واپسی مشکل ہے، خواہ انہیں کسی طور پر بھی تلاش کیا جائے۔ 20واں بند معنی۔ قیس مجنو کا اصل نام، نجد عرب کا ریگستانی علاقہ، دشت و جبل جنگل و پہاڑ، غضب غصہ۔ مطلب اس بند میں اقبال کہتے ہیں کہ لیلا کا درد بھی وہی ہے اور مجنو کا پہلو بھی وہی ہے۔ صحرائے نجد میں آج بھی ماضی کی طرح ہرن چوکڑیاں بھرتے پھرتے ہیں۔ چاہنے والے کا دل بھی پہلے جیسا اور حسن کا جادو بھی وہی ہے، جبکہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی وہی ہے، اور اے خدا تو بھی وہی ہے کہ جو تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں سے ناراضی کیسی ہے اور اپنے چاہنے والوں سے برا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ 21واں بند معنی۔ بت گری بتوں کو پوجنا۔ اویس قرنی ایک بزرگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ مطلب بس اتنا بتا دے کہ تیری عبادت چھوڑ دی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روگردانی کی ہے؟ کیا ہم نے اسلاف کی بت شکنی کی روایت ترک کر کے بت تراشی شروع کر دی؟ کیا ہم نے عشق اور عشق کی اشفتہ سری سے کنارہ کر لیا؟ کیا ہم نے حضرت سلمان فارسی اور اویس قرنی کی روایات کو ترک کر دیا؟ اگر ایسا نہیں تو ہم سے برگشتگی کی کچھ تو وجہ ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے سینوں میں آج بھی تکبیر کی آگ محفوظ ہے اور ہماری زندگی عملی سطح پر حضرت بلال حبشی کی مانند ہے۔ 22واں بند معنی۔ جادہ پیمائی راستہ طے کرنا، قبلہ نما کعبے کی سمت، آئین وفا وفا کا دستور، شناسائی دوستی، ہرجائی بے وفا۔ مطلب ہرچند کہ ہم تیری چاہت میں پہلا والا انداز نہیں رکھتے، نہ ہی ہم میں تیری خاطر تسلیم و رضا کی وہ خو ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی درست ہے کہ ہمارے دل قبلہ نما کی طرف مضطرب ہیں، اور یہ کہ ہم پہلے جیسے وفادار بھی نہیں، نہ ہی ہم میں وفا کے آئین کی پابندی کا جذبہ پہلے کی طرح موجود ہے۔ اس کے باوجود خود تیرا طرز عمل یہ ہے کہ کبھی ہم سے کبھی دوسروں پر عنایت و مہربانی کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بات ہر چند کے کی نہیں، پھر بھی کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ تو بھی تو ہرجائی ہو گیا ہے۔ 23واں بند معنی۔ سرفاران ایک پہاڑی کا نام، آتش اندوز جلنے کا مادہ، شرر آباد شولوں سے آباد، سوختہ ساما اپنا سب کچھ فنا کر دینے والا عاشق۔ مطلب تو نے فاران کی چوٹی پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کی، تو اتنا قادر ہے کہ اشارے پر ہزارہ لوگ تیرے گرویدہ ہو گئے۔ انسانی دلوں کو تو نے اپنے عشق سے مسخر کر لیا، اپنے جلووں سے ساری محفل میں حرارت پیدا کر دی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے سینوں میں عشق حقیقی کی چنگاری موجود نہیں، جبکہ شاید تجھے یاد ہو کہ ہم نے تو تیری خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ 24واں بند معنی۔ وادی نجد عرب کا ریگستانی علاقہ، شور سلاسل زنجیروں کی جھنکار، خوش آروز وہ دن کتنا مبارک ہوگا، بے حجابانہ بے تکلف بے جھجک۔ مطلب اب تو صورت احوال یہ ہے کہ نجد کے صحرا میں زنجیروں کا وہ شور نہیں رہا، نہ ہی مجنو لیلا کے نظارے کا دیوانہ نظر آتا ہے۔ یعنی مسلمانوں میں نہ عشق حقیقی کا جذبہ باقی رہا، نہ ہی جد و جہد کا حوصلہ، نہ ہی وہ جرت کردار رہی، اور نہ وہ دل رہا جو عشق حقیقی کی حرارت سے مزین ہو۔ شاید ہمارا گھر اتنا برباد ہو چکا ہے کہ تو اب وہاں رونق افروز ہونا پسند نہیں کرتا۔ وہ کس قدر مبارک ہوگا دن کہ تو ہماری محفل میں پورے جلووں کے ساتھ رونق افروز ہوگا اور ہم تجھے حجاب سے باہر دیکھ سکیں گے۔ 25واں بند معنی۔ باندھا کش شرابی، لب جو ندی کے کنارے، جام بکف ہاتھ میں جام لیے، منتظر ہو نعرہ مستانہ، فرمانے جگر سوزی جگر کو چلانے کا حکم۔ مطلب
جو لوگ اے خدا تیری تعلیمات کی نفی کرتے ہیں اور تیرے دین کو تباہ و برباد کرنے پر تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو نے عیش و مسرت کے تمام سامان فراہم کیے ہوئے ہیں۔ وہ تو رقص و نغمہ کی محفلیں سجائے ہوئے ہیں، یہی نہیں وہ اس قدر بدمست اور بدہوش ہو چکے ہیں کہ باقی دنیا کن ہنگاموں سے دوچار ہے۔ وہ اس حقیقت سے قطعی بے نیاز ہو کر محو ناو نوش ہیں کہ جب کہ تیرے چاہنے والے مسلمان تو خود کو تیری نعمتوں سے محروم سمجھنے لگے ہیں اور تیری عنایات کے اشاروں کے منتظر ہیں۔ سو اے خدا اپنے چاہنے والوں میں پھر سے عمل کا ایک نیا جذبہ پیدا کر دے تاکہ وہ پھر فعال ہو کر اس دنیا میں سرخرو ہو سکیں۔ 26واں بند معنی قوم آوارہ، بھٹکی ہوئی قوم۔ انا تاب، گھوڑے کی لگام موڑنا۔ مطلب ملت اسلامی ہرچند کہ آج منتشر اور بھٹکی ہوئی ہے، تاہم اب اس نے ایک بار پھر اپنا رخ حجاز جانب کر لیا ہے تاکہ تیرے حبیب سے رہنمائی حاصل کرے اور پھر سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے۔ بے شک وہ ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو اپنے بال و پر سے محروم ہو چکا ہے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس میں ابھی تک پرواز کرنے کا جذبہ ضرور موجود ہے۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد بے چین و مضطرب اور تیری رضا کا خواہاں ہے۔ اب صرف اس امر کی دیر ہے کہ تو ان کی جانب اپنی توجہ کا رخ پھیر دے، اس لیے کہ ہر شخص اب اس کے لیے بے چین ہے۔ تیری توجہ کے ساتھ ہی ہر معاملہ درست ہو جائے گا۔ 27واں بند معنی امت مرحوم، زوال بصیر مسلمان، مور بے مایا، حقیر چونٹی، جن سے نایاب، کم یاب چیز، دیر نشینوں، مندر میں بیٹھنے والا۔ مطلب اے رب کریم، تو نے اپنی جس امت کو ہمیشہ لطف و عنایات سے نوازا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اب وہ کتنے مشکلات میں مبتلا ہے، لہٰذا اس کی مشکلیں آسان کر دے اور وہ قوم جس وقت انتشار و بے بضاعتی سے ہم آہنگ ہے، اسے ایک بار پھر وہی شان و شوکت عطا کر جس کی وہ ہمیشہ سے مستحق رہی ہے۔ خدایا، ملت مسلم کے ہر فرد کے دل سے محبت کا جذبہ جس طرح مفقود ہوا ہے، انہیں پھر سے اس جذبے سے نواز دے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہندوستان میں بسنے والے محض نام کے مسلمان ہیں اور عملاً غیر مسلموں کسی خصوصیات کے حامل بن کر رہ گئے ہیں، تو ہمیں اپنے دین کی تعلیمات کو اپنانے کی تلقین عطا فرما۔ اب تو ہمارے دل سے آرزوؤں اور تمناؤں کا لہو بہہ نکلا ہے اور نشتروں بھرے سینے میں نالے بےتاب ہو رہے ہیں۔ 28واں بند معنی غماز چمن، چغلی کھانے والا، عہد گل، بہار کا موسم، زمزمہ پرواز چمن، چمن میں چہچہانے والے پرندے۔ مطلب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہماری منتشر حالت کے داخلی راز خود اپنوں کے ہاتھوں غیروں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے زیادہ قیامت کیا ہوگی کہ ہم خود ہی اپنی جڑیں کھودنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ ملت مسلمہ میں تعمیر و ترقی کے ساتھ مسرتوں کا سما بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ جو لوگ حقیقی طور پر رہنمائی کیا کرتے تھے، وہ بھی قوم سے بدزن ہو کر دل چھوڑ بیٹھے۔ اب تو صرف میں ہی تنہا رہ گیا ہوں جو ہر نوع کی ملی بے حسی کے دوران بھی خاموشی اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے سینے میں تو نالہ و فریاد کا طوفان بھرا ہے۔ 29واں بند معنی قمریاں، فاختہ، صنوبر درخت کا نام، روشیں، راستے، پیرہن برگ، پتوں کا لباس۔ مطلب یہ ضرور ہے کہ جو لوگ ملت کی بہتری کے خواہاں تھے، وہ مایوسی کا شکار ہو کر پیچھے جا بیٹھے۔ ملت انتشار کا شکار ہو گئی، ہماری قدیم روایات بھی ختم ہوئی، یوں سمجھیے کہ اب محض نام کے مسلمان ہی رہ گئے ہیں۔ لیکن میں اقبال اس ساری تباہی سے مایوس نہیں، خدا کرے کوئی میری بات بھی سننے کا چارہ کرے۔ 30واں بند معنی جوہر، چمک دمک، مراد صلاحیت۔ مطلب اب تو نہ مرنے میں مزہ رہا، نہ جینے میں کوئی لطف باقی رہا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے کہ اپنے ہی جگر کا خون پیتا رہتا ہوں۔ اس صورتحال کے باوجود میرے سینے میں بے شمار ولولے تڑپ رہے ہیں اور یہی سینہ ہزارہ جلووں کا مسکن بنا ہوا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ میری قوم کا کوئی فرد بھی چشم بینا نہیں رکھتا۔ اس کیفیت کا اندازہ کر سکے یہ ممکن بھی کیسے ہو کہ کسی میں بھی مصائب کا سامنا کرنے کی قوت نہیں۔ 31واں بند معنی نوا، آواز، بانگے درا، قافلے کی گھنٹی کی آواز، بادئے دیرینا، پرانی شراب، لے، سرانی مضامین و مطالب۔ مطلب
اقبال اس آخری بند میں بڑی دل سوزی کے عالم میں کہتے ہیں کہ کاش میری فریاد سے ہی ملت کے لوگ اپنی پستی کا احساس کریں اور میرے یہ نغمے ان کی بیداری کا سبب بن جائیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنے روایتی عہد وفا کا بھی پاس کریں اور اپنی دیرینہ تعلیمات کو بروئے کار لانے کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ یہ درست ہے کہ میرا تعلق عرب سے نہیں بلکہ ایک طرح سے عجم کے ساتھ ہے، اس کے باوجود میرا مرکز نگاہ حجاز ہی تو ہے۔ اسی طرح زبان ہندوستان کی صحیح اس میں نغمگی اور کیف تو مدینے ہی کا ہے۔